صغیر میں تصوف اور روحانی مراکز کے اعتبار سے ہندوستان کے شہر اجمیر میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس مقام کا دیدار کیا ہوگا، اور کئی ایسے ہوں گے جو دیدار کے خواہش مند ہوں گے۔ آخر کیسی تھی وہ عظیم شخصیت، کیا ہے اس آستانے کی خاصیت، انہی تمام پہلوؤں سے ہم آپ کو روبرو کرانے کے لیے نکل پڑے ہیں اس سفر پہ۔ بارہویں صدی میں ہندوستان کو روحانی روشنی عطا کرنے والے عظیم شخصیت کے آستانے کا ہمارا سفر شروع ہوا۔ دلی کے اسٹیشن سے ٹرین آگے بڑھی۔ مسافروں نے وقت گزاری کے لیے اپنے اپنے طریقے ڈھونڈ لیے۔ کوئی اخبار پڑھنے میں مصروف دکھا تو کوئی لیپ ٹاپ پر۔ ان کے آپس میں ہو رہی بات چیت سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کچھ اجمیر درگاہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ کی منزلیں الگ ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کے خیالات میں جو یکسانیت دکھی وہ تھی اس آستانے کے لیے تقدس۔ ٹرین پوری رفتار سے کھیتوں، گاؤں، شہروں سے گزرتی منزل کی طرف رواں تھی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ان مسافروں کی نظر سے اس جگہ کے تقدس کو دیکھا جائے۔ ایک طرح سے تیرستان ہے اور من میں شردھا بھاونا، اس لیے ماتھا ٹیکنے جا رہے ہیں درگاہ پر۔ مانیتا پوری ہوتی ہے، مانیتا بہت ہے لوگوں کی ادھر۔ میں تو یہی سنا ہے کہ میں کبھی گئی نہیں، لیکن یہ خواہش ہے وہ جانے کی۔ ہاں خواہش تو ہے۔ ہم لوگ درگاہ کے لیے جا رہے ہیں، پہلے بھی گئے ہیں پچھلے سال انہی دنوں میں۔ بہت دنوں سے خواہش تھی، کئی بار میں نے کوشش کی، اور عقیدہ بہت ہے مجھے وہاں پہ، اور مجھے لگتا ہے کہ میں جس مقصد کو لے کے جا رہی ہوں وہ مقصد میرا پورا ہوگا وہاں۔ الگ الگ مذاہب اور طبقے کے لوگوں کی اس عقیدت نے سفر کو روحانی بنا دیا۔ ٹرین کی کھڑکی سے دکھنے والے قدرتی مناظر تھکان کے احساس کو دور رکھ رہے تھے۔ سفر کافی طے ہو چکا تھا۔ باہر دکھ رہے اونچی نیچے پہاڑ اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ اب ہم اجمیر کی سرزمین میں داخل ہونے والے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم اجمیر اسٹیشن پر تھے۔ دلی سے ٹرین کی مسافت کو ختم کر کے ہم راجستھان کے اس سرزمین میں پہنچ چکے ہیں جسے بہت سارے لوگ پاک زمین کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ اسے احاطہ نور کے نام سے جانتے ہیں، اور جسے آستانے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس جگہ کے چپے چپے سے آپ کو روبرو کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس احاطے کے صدر دروازے کی طرف اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کس قسم کی چہل پہل ہے، کس قسم کی رونق ہے۔ یہ بلند و عظیم دروازہ اس آستانے کا صدر دروازہ کہلاتا ہے۔ زائرین اسی دروازے سے اس پاک آستانے کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں۔ صدر دروازے سے تقریباً 400 میٹر آگے تک 35 فٹ چوڑی اس سڑک کے دونوں طرف زیادہ تر سامان زیارت کی دکانیں ہیں۔ زائرین کے آنے کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح جاری ہے، جو صبح 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک اسی طرح رہتا ہے۔ نظم و نسق اور حفاظتی انتظامات کے لیے راجستھان پولیس کے دستے چاقو چوبند دکھ رہے ہیں۔ اکثر دکانوں میں جائے نماز، ٹوپیوں اور تسبیح کے ساتھ ساتھ چادر اور پھولوں کی ٹوکریاں دکھی، جسے عقیدت مند اندر جانے سے پہلے خریدتے نظر آئے۔ حلیے سے درگاہ کے خادم دکھنے والے یہ شخص بچپن سے ہی اس پھولوں کی دکان پر بیٹھتے ہیں۔ 50 برسوں سے اس عینی شاہد نے یہاں کی رونق اور ان پھولوں کی اہمیت کو ہمیں اپنی نظر سے بتایا۔ پورے ہندوستان سے 7 قوموں کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہاں گنگا جمنی جس کو کہتے ہیں دھارا دیکھنا ہو تو وہ اجمیر شریف میں آپ کو ملے گا۔ گلاب اپنی اہمیت رکھتا ہے، وہی بارگاہ غریب نواز میں زائرین اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ زائرین میں مسلم شناخت کے لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر مذاہب کے لوگوں کی بھی کافی تعداد دکھی، جن میں ملک و بیرون ملک کے لوگ شامل تھے۔ خلوص نیت سے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکری اٹھائے لوگوں کی بھیڑ صدر دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ حفاظتی انتظامات کے مد نظر سیکیورٹی دستے باقاعدہ چیکنگ کر کے
انہیں اندر بھیج رہے تھے۔ ہم بھی صدر دروازے سے اندر جانے کو ابھی سوچ ہی رہے تھے، تبھی ہماری نظر مہاراشٹر سے آئے ایک گروپ پر پڑی جو حلیے سے غیر مسلم لگے۔ ہم نے ان سے اس آستانے کی اہمیت کو ان کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم مہاراشٹر چولاپور کے ہیں، میں NCP کا نگر سیوک ہوں۔ میں ہر سال یہ درگاہ میں آتا ہوں۔ میں ہندو ہے۔ میں گئے سال ہمارے ادھر کے ہندو مسلم بھائیوں کو 150 ملا کے لوگ یہاں پہ لایا تھا۔ ادھر آنے کے بعد میں ایک سکھ، شانتی اور سمادھان یہاں پہ ملتا ہے۔ پہلی بار آیا ہوں اور میں خود کا میرا پرائیویٹ تو کچھ ایشو ہے، لیکن یہ دیش کا اکھنڈتا اور ایکتا قائم رکھے۔ ہم نے اب تک کے اس سفر میں جتنے بھی لوگوں سے بات کیا، ہر کوئی اس عظیم شخصیت اور اس آستانے کے تقدس کا دل کی گہرائی سے اظہار کرتا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس آستانے کے احاطے کے اندر لے چلیں، یہ ضروری ہے کہ اس روحانی اور فرقہ وارانہ اتحاد کے مرکز کے بانی کی زندگی کے خاکے سے آپ کو روبرو کرائیں۔ 18 اپریل 1143 عیسوی، یہ وہ تاریخ تھی جب ایران میں ریاست سیستان کے سنجر نامی گاؤں میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جسے دنیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ والد حضرت سید غیاث الدین حسن اور والدہ سیدہ بی بی ام الورا ماہ نور نے لاڈ و پیار سے پرورش کی۔ ابھی آپ محض 13 برس کے ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بچپن سے ہی آپ کا دل انسانی محبت اور رحم کا سمندر تھا۔ محض 5 سال کی عمر سے ہی آپ اپنا کھانا ہم عمر بچوں کو ساتھ لے کر کھاتے تھے۔ دوسروں کے کام آنا، نرم لہجے میں بات کرنا بچپن سے ہی آپ کی عادت میں شامل تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے خیالات و نظریات میں مزید وسعت ہوئی۔ آپ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ صوفی شیخ ابراہیم قندوزی کی خدمت میں پہنچ گئے، جنہوں نے آپ کو تصوف کی راہ دکھائی۔ شیخ قندوزی کا آپ پر اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے اپنا سارا اثاثہ راہ خدا میں لٹا کر علم کی تلاش میں بخارا اور سمرقند نکل پڑے، جہاں اپنی ملاقات خواجہ عثمان روحانی جیسی عظیم شخصیت سے ہوئی۔ تقریباً 20 برسوں تک ان کی خدمت میں رہنے کے بعد 1195 عیسوی میں آپ ہندوستان کے شہر اجمیر پہنچے۔ یہ جگہ آپ کے لیے اجنبی تھی، مگر آپ کے عمدہ اخلاق نے مقامی لوگوں کا آپ سے ایسا گہرا رشتہ جوڑ دیا کہ مظلوم و مجبور لوگ آپ کو اپنی پناہ گاہ تصور کرنے لگے۔ یہاں آپ نے ایک خانقاہ قائم کی جو عام انسانی محبت اور بھائی چارے کا پیغام پھیلانے کا مرکز بن گئی۔ اس مینار نور کی طرح آپ نے دکھی انسانیت کو نسل در نسل نیککاری اور بے لوث خدمت خلق کی راہ دکھائی۔ اجمیر چونکہ سینٹرل انڈیا اس وقت جو تھا، انڈیا کا سینٹرل پوائنٹ تھا، پھر اجمیر آئے اور اجمیر آ کے انہوں نے تبلیغ دین کا کارنامہ انجام دیا، اور تقریباً ہر محرخ کا یہ قول ہے، ان کے فیور کے لوگوں کا بھی اور ان کے اگینسٹ کے لوگوں کا بھی، کہ تقریباً 90 لاکھ لوگ نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ یہی وہ کمال ہے جس کی وجہ سے عام انسان سے لے کر بادشاہ و شہنشاہ اس آستانے پر حاضری لگاتے رہے ہیں۔ یہ چشتی سلسلے کی خاصیت رہی ہے کہ انہوں نے اسلام کی بنیادی ضرورتوں سے انحراف کیے بنا ہندوستان کے کلچر کو اپنایا، اور سما اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر وجود میں آیا۔ چشتی سلسلے کے صوفیوں کا جو امپیکٹ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہندوستان میں سب سے زیادہ اثر انداز ہوا کہ انہوں نے اسلام کی بنیادی ضرورتوں سے انحراف کیے بنا یہاں کے کلچر کو اڈاپٹ کیا۔ تو اب آپ دیکھیں گے سما، ہندوستان کے لوگوں کے ہاں میوزک کی بڑی اہمیت ہے، تو اس لیے وہ سما کا کانسیپٹ یہاں آیا، اور سما سے بہت لوگ ان تک آئے۔ انسانیت کو سچے راستے، محبت و بھلائی کا درس دیتے دیتے بالآخر
11 मार्च 1223 ईस्वी का वो दिन आ गया जब आपको इस दुनिया के पालनहार ने अपने पास बुला लिया। लोगों ने नम आंखों से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस शख्सियत के तई दर्जे कमाल की अजमत व बुजुर्गी के एहसासात से लबरेज हम आस्ताने के अंदर दाखिल हुए। 1912 से 1915 ईस्वी के दौरान हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खां के जरिए तामीर कराए गए इस 70 फीट ऊंचे दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही हमें एक और दरवाजा दिखा जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह का आपके तई अकीदत इजहार करता नजर आया। इसे शाहजहानी दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे से चंद कदमों की दूरी पर 85 फीट ऊंचा एक और दरवाजा नजर आया जिसे 1455 ईस्वी में सुल्तान महमूद खिलजी ने तामीर कराया था। इन दोनों दरवाजों के दाईं तरफ की इस मस्जिद को 1570 ईस्वी में अकबर ने तामीर कराया जिसे अकबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजे पर लगा ये झूमर बिला फर्क मजहब व मिल्लत आपसी भाईचारे की मिसाल है। इस झूमर के बारे में बताया जाता है कि सिख मजहबी रहनुमाओं के जरिए इसे गोल्डन टेम्पल से लाकर यहाँ लगाया गया है। इस कुशादा सहन में दाखिल होते ही बुलंद दरवाजे के दाईं ओर और बाईं तरफ तबर्रुक पकाई जाने वाली 2 देगें हैं। इनमें ज़ायरीन नजराने अकीदत की शक्ल में रुपए, जेवरात और राशन डालते हैं। ये छोटी देग के नाम से जानी जाती है जिसमें 29 कुंटल तबर्रुक पकता है। इसे शहनशाह जहांगीर ने पेश किया था। ये दूसरी देग है जिसे बड़ी देग के नाम से जाना जाता है। इसमें 37 कुंटल तबर्रुक पकता है। इसे शहनशाह अकबर ने 1569 ईस्वी में पेश किया था। सहन के दाईं तरफ की यह इमारत महफिल खाना के नाम से जानी जाती है। यहाँ उर्स के मौके पर मजलिस समा होती है। 1899 ईस्वी में इसे हैदराबाद के नवाब बशीरुद्दौला ने तामीर कराया था। यहीं पर रोजाना लंगर तकसीम किया जाता है। इस आस्थाने के कुशादा अहाते में अकबरी मस्जिद के अलावा 2 और मस्जिदें हैं जिनमें नमाज अदा की जाती है। आपके मजार के पिछले हिस्से में वाक़ ये शाहजहानी मस्जिद है। इसे शाहजहां ने तामीर कराया था। और ये तीसरी मस्जिद जो आपके रोजे से मुत्तसिल है इसे मस्जिद समदुल खाना के नाम से जानते हैं। इसे 1425 ईस्वी में सुल्तान महमूद खिलजी ने तामीर कराया था। आस्ताने के पिछले हिस्से में दाईं तरफ दिखने वाला यह गहरा तालाब बावली के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि उस जमाने में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इस बावली को खुदवाया गया था। लंबे अरसे से मुस्तकिल ये बावली आज भी पानी की किल्लत को दूर करती है। इसमें लगे वाटर प्लांट से इस अहाते के अतराफ में आज भी इसी बावली से पानी पहुंचता है। ये तमाम तामीरात दरअसल उन हुक्मरानों और शहंशाहों का हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तई अकीदत की मिसाल है। उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ वही रिवायत कायम है। आपके रोजे पाक की तरफ चलने से कबल हम आपको कुछ ऐसे मकामात से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा ताल्लुक हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से रहा है। आपके रोजे के पिछले हिस्से में बना यह हुजरा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्लागाह है। चूंकि उनका मजार पाकिस्तान में है इसलिए लोग अकीदत में इस जगह की ज़ियारत करते हैं। ये चिल्ला हजरत बाबा शेख फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह का है। यह उर्स मुबारक होता है आपका मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख को पाकिस्तान पाक पट्टन शरीफ लाहौर में। यहाँ पर उनका मजार मुबारक है। यहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए आते हैं मुहर्रम शरीफ में। बाबा फरीद के इस चिल्लागाह से मुत्तसिल
یہ آپ کی 2 بیویوں کا مزار ہے۔ سامنے اونچی پہاڑی پر ہمیں مسجد کی شکل میں عمارت نظر آئی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جگہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ گاہ ہے، جن کی آپ سے بہت قربت تھی۔ چونکہ آپ کا مزار بغداد میں ہے، اس لیے لوگ عقیدت سے اس جگہ کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اونچی جگہ جو پہاڑی پہ آپ چلہ مبارک دیکھ رہے ہیں، حضرت شیخ غوث العظم پیران پیر دستگیر کا چلہ مبارک ہے۔ یہ حضور غریب نواز کے بہت ہی قریبی ہیں، اور آپ عقیدت مند رکھتے ہیں لوگ۔ یہاں سے حضور غوث پاک کا مزار عراق میں ہے، عرس مبارک بڑھتا ہے تو وہاں لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی عقیدت سے 11ویں شریف کے مہینے میں آ کے عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو لے چلیں اس خاص مقام کی طرف جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار ہے، فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ اپنا روزگار بہتر کیسے کریں؟ آن لائن سے۔ پہلے کام ملنے کا بھروسہ نہیں تھا، اب فیکٹری میں ریگولر کام کرتا ہوں۔ پہلے کرائے کی گاڑی چلاتا تھا، اب کمپنی کی گاڑی چلاتا ہوں۔ میک اپ کا شوق تھا، اب تو پروفیشنلی سجاتی ہوں۔ NCS دے آپ کے ہنر کو حوصلہ۔ نیشنل کیریئر سروس کے آن لائن پورٹل www.ncs.gov.in میں رجسٹر کریں۔ ہے کاؤنسلنگ، پرشکشن، جاب فیئر اور نوکری ملنے کا صحیح سجھاؤ۔ زندگی بدلو NCS سے۔ شرم و روزگار منترالیہ، بھارت سرکار۔ یہ قدم بڑھتے گئے میرے، نہ جانے کتنے راستوں سے گزرے، راستوں میں مشکلیں بھی تھیں، منزلیں بھی تھیں، پر میں چلتا رہا، اور آج بھی میں کہیں رکتا نہیں۔ سہاروں کی ضرورت نہیں مجھے، میرے ہم سفر ہیں ڈاکٹر آرتھو آیورویدک تیل اور کیپسول۔ کچھ کر بھی لو بچوں، پورا دن موبائل میں دیکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ معلوم ہے کہ ابا کڑکے ہیں، آپ لوگ آگے پڑھو گے کیسے؟ یہ تو تمہاری بات صحیح ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ موبائل میں سر کھپا رہے ہو اتنے میں تو آن لائن اسکالرشپ بھر دیتے۔ اب تک تو آپ لوگوں کے کھاتے میں فیس کے پیسے بھی آ جاتے۔ اسے کہتے ہیں مدد ہماری، منزل آپ کی۔ الپ سنکھیک یواؤں کے شیکشنک سشکتیکرن کے لیے، ایجوکیشنل امپاورمنٹ کے لیے پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، میرٹ کم مینس اسکالرشپ بھارت سرکار کے الپ سنکھیک کاریہ منترالیہ کا مشن تحریک تعلیم۔ لمبے چوڑے رقبے میں پھیلے اس آستانے کا یہ وہ خاص حصہ ہے جس کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ اسی خاص مقام کی زیارت کے لیے دنیا کے الگ الگ حصوں سے لوگ بلا فرق مذہب و ملت یہاں آتے ہیں۔ مرد، عورت، بچے، بزرگ، ہر کوئی یہاں پہنچ کر زیارت کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ایسے لوگ بھی دکھے جو خود پیروں پہ چل کر آنے کی حالت میں نہیں، لیکن زیارت کی چاہت ایسی کہ وہ اپنوں کے سہارے اس آستانے کی دیدار کی خواہش پوری کرتے نظر آئے۔ سیکولرزم کا پلیٹ فارم کہے جانے والے اس آستانے پر قومی یکجہتی کی مثال ہمیں ہر قدم پر ملی۔ یہاں درگاہ پہ ماتھا ٹیکنے آئے ہیں، ایک وشواس کی بات ہوتی ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے الگ الگ دھرموں میں دیکھا جائے کس طریقے کی ریتیاں ہیں، وشواس ہیں۔ میرا ریلیجن سکھزم ہے، اور سکھزم میں بھی جو ہمارے کیرتن گاتے ہیں وہ بھی کافی اس کا ریلیشن شپ ہے۔ یہاں پہ میں آیا ہوں چشتی صاحب کی جو ان کی بلیسنگز لینے، اور میرے کو لگتا ہے کہ بھگوان تو ایک ہے بٹ اس کے راستے کافی ڈفرینٹ ہیں، اور یہ ایک راستہ ہے جس کے اوپر میں چلوں گا۔ یہاں آیا ہوا ہر شخص پوری خلوص کے ساتھ اپنے مولا سے لو لگائے ہوئے دکھا، منظر ایسا جسے دیکھ کر دل خود بخود سکون کی سیر کرنے لگا۔ نماز کا وقت ہے، روزے مبارک کا دروازہ ابھی بند ہے۔ زیارت کے لیے صحن میں بیٹھے لوگ دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے،
کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو کوئی تسبیح پڑھنے میں مصروف ہے۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے چہروں پر بھی پوری سنجیدگی و احترام کے احساسات دکھ رہے ہیں۔ نماز ختم ہو چکی ہے، لوگ پورے ادب سے ہاتھوں میں اور سروں پر پھولوں کی ٹوکری لے کر زیارت کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ نماز کے اوقات کو چھوڑ کر صبح فجر کے بعد سے رات 10 بجے تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کے اشاعت میں صوفیاء کرام کا اہم رول رہا ہے۔ صوفی بزرگوں کی خانقاہوں کے دروازے بلا تفریقی مذہب سبھی کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ الگ الگ مذاہب کے لوگ خانقاہوں پر آتے تھے اور ان میں سے بہت سارے لوگ ان بزرگوں کے عمدہ اخلاق اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر مذہب اسلام میں داخل بھی ہوتے۔ آج بھلے ہی یہ صوفیاء اکرام ہمارے بیچ نہیں، لیکن ان کی تعلیمات لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس آستانے پر آنے والے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی گئی دعاؤں کو اللہ ضرور پوری کرتا ہے۔ بہت سے لوگ منتوں اور دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے الگ الگ عقیدوں اور طریقوں کی روایت پر چلتے دکھے۔ بعض لوگ روزے مبارک کے چاروں طرف کی جالیوں پر دھاگے باندھتے نظر آئے تو کچھ نے یہاں عرضیاں لٹکا کر منت پوری ہونے کی دعا کی۔ کچھ ایسے بھی دکھے جو اپنی منتیں پوری ہونے کے بعد شکرانے کی دعا اور نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے۔ تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ روزانہ ملک اور بیرون ملک سے اس آستانے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا سفر اب اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن تصوف کی مضبوط کڑی سما کا مشاہدہ ابھی باقی تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ عشاء کی نماز کے بعد محفل سما سجتی ہے۔ ہماری ٹیم پھر سے آستانے میں داخل ہوئی۔ رات کی روشنی میں جگمگاتا یہ آستانہ ماحول میں روحانی کیفیت کا احساس دلا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سما کی محفل شروع ہونے والی تھی۔ لوگ صحن میں اکٹھے ہو گئے۔ میرے خواجہ کا نورانی گنبد چاندنی میں نہایا ہوا ہے، سادہ سادہ سا روضے کا منظر ہر نظر میں سمایا ہوا ہے۔ نام خواجہ میں ایسی کشش ہے ایک زمانے پہ چھایا ہوا ہے،
بھر لی اس نے مرادوں سے جھولی جس پہ دامن کا سایہ ہوا ہے. آپ کی سمت اٹھتی ہے جو بھی نظر آپ کی سمت اٹھتی ہے جو بھی نظر آپ کی سمت اٹھتی ہے جو بھی نظر مدعا اپنا پاتی ہے. اجمیر میں آفتاب انسان مدینے میں ہے آفتاب انسان مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے. اجمیر میں اور کرن جگمگاتی ہے. اجمیر میں آفتاب انسان مدینے میں ہے آفتاب انسان. آپ سلطان ہند خواجہ خواجہ آپ بے شک ہے سب کے لیے مہربان. روز بنتے ہیں بگڑے مقدر یہاں چشمہ فیض ہے آپ کا آستان. در پہ آئے نہ دیوانے در پہ آئے نہ دیوانے کیوں سر کے بل در پہ بلاتی ہے. اجمیر میں آفتاب انسان مدینے میں ہے آفتاب انسان مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے. اجمیر میں اور کرن جگمگاتی ہے. اجمیر میں. یقیناً یہ اس عظیم شخصیت کا کمال ہی ہے کہ دنیا کے ہر خطے سے لوگ یہاں پر کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سفر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے عالمی سمیت. شاہ